حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور اسلامی تاریخ میں ایک مرکزی اور نہایت قابل احترام مقام رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، خاص طور پہ کربلا میں دی گئی قربانی، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تاہم کربلا سے پہلے ان کی زندگی بھی علم، تقوی، حوصلے اور دین کی خدمت سے بھرپور ہے۔ یہ ویڈیو ان کی ولادت سے لے کر واقعہ کربلا سے قبل کے اہم واقعات تک ان کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کی ایک کوشش ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری بمطابق 626 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، ان کے صاحبزادے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر بے حد خوشی ہوئی۔ آپ نے ان کا نام حسین رکھا، جو عرب میں اس سے قبل معروف نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی اور حلق میں کھجور کا گودا رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بھائیوں سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت ملی۔ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھا کرتے، اور جب نماز کے دوران پشت پر آ جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل فرما دیتے تاکہ بچہ گرے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما۔ یہ محبت نہ صرف ایک نانا کی محبت تھی بلکہ تربیت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی، جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے گھرانے میں پرورش پائی جو علم، تقوی، شجاعت اور فہم دین کا مرکز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے سمندر تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد اور عبادت میں مثالی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر اور باطن میں ایک عظیم انسان بنا دیا تھا۔ آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، عربی ادب اور اسلامی آداب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی بصیرت اور فہم دین نے آپ کو بہت کم عمری میں ایک باوقار شخصیت بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار آتے ہیں۔ ان ادوار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن تھے، مگر ان کی عزت و عظمت برقرار رہی۔ خلفائے راشدین اہل بیت کے ساتھ نہایت محبت اور ادب سے پیش آتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ادوار میں مدینہ نہیں رہے اور علم و تربیت کے میدان میں آگے بڑھتے رہے۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہو چکے تھے۔ آپ نے خلافت کے امور میں دلچسپی لینا شروع کی اور نازک مواقع پہ خلفائے راشدین کے مشورہ کار بنے۔ فتنہ و فساد کے وقت جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر محاصرے میں آ گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دفاع کیا اور صلح اور اصلاح کی کوششیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو وہ وقت تھا 35 ہجری کا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا بھرپور انداز میں ساتھ دیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور دیگر اہم مواقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے شریک رہے۔ ان لڑائیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی سیاست، اختلافات اور حکومتی حکمت عملی کی گہرائی سے روشناس کروایا۔ ان کا مزاج عدل و انصاف پر مبنی تھا اور انہوں نے ہمیشہ حق کی تائید کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں شہید ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رنجیدہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ چند ماہ بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کے اتحاد اور خون ریزی کے خاتمے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کی مکمل حمایت کی، کیونکہ یہ صلح
ایک سیاسی سمجھوتا تھا جس کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت دوبارہ اہل بیت یا شورا کے ذریعے دی جانی تھی۔ اس دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حکومتی عہدہ قبول نہ کیا۔ تقریباً 20 سال تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں گوشہ نشین رہے۔ آپ نے تعلیم، عبادت، واعظ و نصیحت اور سادگی کو اپنا شعار بنایا۔ آپ کے پاس صحابہ، تابعین اور عام لوگ علمی و روحانی رہنمائی کے لیے آتے تھے۔ آپ کا طرز زندگی زہد و تقویٰ کا ایک نمونہ تھا۔ آپ نے حکومتی عیش و عشرت سے کنارہ کشی اختیار کی اور امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتے رہے۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے یزید کو خلافت سونپی گئی۔ حالانکہ یہ عمل صلح کے معاہدے کے خلاف ورزی تھا اور یزید کا کردار اسلامی اصولوں کی مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور فرمایا کہ یزید جیسا شخص امت مسلمہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انکار محض سیاسی نہیں بلکہ شرعی، اخلاقی اور دینی بنیادوں پر تھا۔ یزید کی بیعت کے انکار کے بعد اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 خطوط لکھ کر ان سے قیادت کی درخواست کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھرپور حمایت کریں گے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کیا، بلکہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ وہاں مسلم کو عوام کی زبردست حمایت ملی اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے الوداع لیا اور اہل بیت اور رفقا کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ کئی صحابہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خروج کا ارادہ نہ فتنے کے لیے کیا ہے نہ ظلم کے لیے، میں صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ حالات بہت تیزی سے بدل رہے تھے مگر آپ کا عزم برقرار رہا۔ کربلا کی طرف یہ سفر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق گوئی، جرأت اور ایمان کا مظہر تھا۔ ان کی زندگی جو کربلا سے پہلے تک زہد، علم، تقویٰ اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی مثال تھی، آنے والی قربانی کی بنیاد بن گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک شہید نہیں بلکہ ایک تحریک، ایک نظریہ اور ایک زندہ کردار بن گئے جو ہمیشہ باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا درس دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔